سیریل عداوت کی تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اسجد کچھ پریشان سا رہے گا کیونکہ ماریا نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے دوبارہ کبھی بدگمان نہ ہوں تو آپ امبر کو آفس سے نکال دیں۔ اب اسجد یہ نہیں چاہتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے ماموں کے حالات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور پھر امبر کی ڈائیورس کے بعد وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی کیونکہ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی اور نہیں تھا، اور اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی رک گئی ہے۔ اور ویسے بھی جن حالات میں امبر اور اسجد کا رشتہ ٹوٹا تھا اور اس کے بعد ماموں کی اور اسجد کی فیملیز کے درمیان میں دوریاں آئی تھیں، تو اسجد کو لگتا ہے کہ میں ان تمام غلطیوں کا مداوع اسی طرح سے کر سکتا ہوں کہ میں کسی بھی طور پر ماموں کی فیملی کی ہیلپ کروں، ورنہ اب اسجد کے دل میں ماریا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن بیبی دونوں طرف آگ لگا رہی ہے۔ ایک طرف امبر سے کہتی ہے کہ اسجد اس لیے اداس رہتا ہے کیونکہ وہ تمہیں بہت مس کرتا ہے اور وہ اپنی پہلی محبت نہیں بھول پایا، اور امبر کو یہی لگتا ہے کہ شاید بیبی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ دوسری طرف وہ ماریا کو بھی آگ لگاتی رہتی ہے کہ تم نے دیکھا کس طرح سے اسجد امبر پر مہربان ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اس کی پہلی محبت ہے، اور بھائی پہلی محبت تو ہمیشہ پہلی ہی رہتی ہے۔ اور ماریا بھی جب یہ سب دیکھتی ہے کہ اسجد امبر اور اس کی فیملی پہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہے تو اس کی غلط فہمی کو اور ہوا ملتی ہے۔ حالانکہ ماریا کو اب تک تو بیبی کی نیچر کے بارے میں سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا کام ہی آگ لگانا ہے اور وہ ہر بات کو نیگیٹو وے میں پیش کرتی ہے، لیکن ماریا نے ایک بار پھر امبر کی باتوں میں آ کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے۔ بہرحال جب امبر اسجد کو پھر سے اداس دیکھتی ہے تو کہہ ہی دیتی ہے کہ آپ شوہر اپنی بیویوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، چاہے آپ کی بیویاں آپ کے لیے کتنی بھی قربانیاں دے دیں۔ اسجد امبر سے کہے گا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ تقدیر نے جو دھچکا مجھے دیا تھا، مجھے تو اس کے بعد یہی لگا تھا کہ شاید اب میں زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گا، لیکن ماریا کے آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میری تقدیر میں دوبارہ سے خوشی آئی ہے۔ امبر یہ سن کر تھوڑی بجھ سی جاتی ہے کیونکہ بیبی کی باتوں سے تو اسے یہی لگا تھا کہ اسجد کے دل میں ابھی بھی امبر کی محبت تازہ ہے۔ دوسری طرف اریبہ بھی ابھی تک باز نہیں آئی، حالانکہ اس کی کال پکڑی بھی گئی ہے، لیکن وہ تاحال فہد سے چھپ چھپ کے باتیں کرتی رہے گی۔ ہاں، اسے یہ ضرور کہے گی کہ جب ریان نے فون اٹھا ہی لیا تھا تو تمہیں اپنا نام بتانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن فہد بھی بہت تیز ہے، وہ اریبہ کو اب ہینڈل کرنا اچھی طرح سے جان چکا ہے، وہ اسی کے تیر اسی پہ چلانا سیکھ چکا ہے، اس لیے اسے کہتا ہے کہ اگر میں ریان کو نہ بتاتا کہ میں فہد بات کر رہا ہوں تو پتہ نہیں وہ تم پر کتنا شک کرتا کہ تم چھپ چھپ کر کس سے باتیں کرتی ہو۔ بہرحال ریان کو تو یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ اریبہ کے فون پر ابھی تک فہد کی کالز آتی ہیں، جبکہ اریبہ نے یہ کہا تھا کہ وہ صرف فہد سے اس لیے بات کر رہی تھی کہ وہ ماریا کو بچانا چاہتی تھی، کیونکہ فہد ماریا کو بلیک میل کر رہا تھا وہ ویڈیو دکھا کر۔ تو ریان نے تو اسی وقت اریبہ سے کہا تھا کہ اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں آنے کی، اگر اب دوبارہ سے فہد اس طرح کی بلیک میلنگ کرے تو مجھے بتانا۔ لیکن اسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ فہد کے بات کرنے کے سٹائل سے یہ تو کہیں سے نہیں لگا کہ فہد کسی کو بلیک میل کر رہا ہے، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے اریبہ اور فہد کے درمیان بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ فہد تو چاہتا بھی یہی ہے کہ ریان کے سامنے اریبہ کا لوز کریکٹر کھل کر سامنے آئے، اور جب ساری بات کھلے تو پھر فہد بتا سکے کہ کس طرح سے اریبہ نے فہد کی اور ماریا کی طلاق کروائی۔ خیر، جب ریان اریبہ سے کہے گا کہ اب تمہیں فہد کی کس لیے کال آ رہی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال ہی دے گی، لیکن ریان کے دل میں کھٹکا رہے گا کہ کچھ ایسا ضرور ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اریبہ چھپ چھپ کر اپنے بیڈ پر بڑی ریلیکس انداز میں لیٹی فہد سے گپیں لگا رہی ہوگی کہ اچانک ریان روم میں انٹر ہوگا اور اریبہ جلدی سے کال کٹ کر دے گی، تو ریان کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ اریبہ فہد کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرتی ہے اور یہ بات مجھ سے چھپائی گئی ہے، تو لگتا ہے کہ اریبہ کا تو اصل چہرہ بہت جلد سب کے سامنے آنے ہی والا ہے۔ اور جناب بیبی کی وہی حرکتیں ہیں، اب اس نے اپنے فلیٹ کی قسط دینی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ پیسے کہاں سے نکلوائے۔ اب ماریا گھر آ ہی گئی ہے تو بیبی کو ماریا ایزی ٹارگٹ لگتی ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا
بلیک میل پوائنٹ جو ہے، اس لیے وہ ایک دفعہ پھر سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گی ماریا سے، لیکن ماریا صاف انکار کر دے گی کہ آپ کا بھی بھائی ہے، آپ خود جا کر اس سے بات کر لیں۔ اب بیبی کو ویسے چاہیے تو یہی کہ وہ اپنے بھائی کو بتا ہی دے کہ اس نے ایک فلیٹ خریدا ہے جس کی قسطیں دینی پڑتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کا بھائی ٹھیک طریقے سے اس کی مدد کر سکے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر کام کو غلط طریقے سے ہی کرنا پسند کرتے ہیں، جیسا کہ بیبی۔ بہرحال اب جب بیبی ماریا کو بلیک میل کرتی ہے تو ماریا صاف انکار کر دے گی۔ بیبی ایک دفعہ پھر سے ماریا کے پاسٹ کو لے کر اور اس ویڈیو کو لے کر ماریا کو بلیک میل کرے گی۔ اب ماریا تو ڈے 1 سے اسجد کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ یہی بیبی اور اریبہ تھیں جس نے ماریا کو اسپیشلی روکا تھا تاکہ بعد میں اس کو بلیک میل پوائنٹ بنا کر ساری زندگی ماریا کو اپنے تابع کر سکیں۔ لیکن اب ماریا کی بس ہو چکی ہے تو وہ بیبی سے کہتی ہے کہ آپ نے جو جا کے اسجد کو بتانا ہے بتا دیں، اب میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ جو راز کل کو کھلنا ہے وہ آج ہی کھل جائے۔ بیبی کو یہ آئیڈیا تو ہو ہی گیا ہے کہ ماریا اس طرح سے بلیک میل نہیں ہوگی۔ اب پتہ نہیں وہ اس کا کنگن چراتی ہے یا اپنا ہی کنگن بیچ کے ماریا کے اوپر الزام لگانے والی ہے کہ اس نے میرا کنگن چوری کیا ہے۔ بہرحال وہ کنگن سیل کر کے اپنے فلیٹ کی قسط تو دے ہی دے گی، لیکن اس کے بعد سوچے گی کہ اب تم آ تو گئی ہو لیکن زیادہ دیر نہیں ٹکو گی۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بیبی نے ایک اور سازش تیار کر رکھی ہے۔ تو وہ سازش کیا ہے یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ اس ڈرامہ سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل فاطمہ ارائیں کو سبسکرائب کر لیں۔